آج جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب یہ دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات کو بہتر کر سکوں۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ اس وظیفے کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ یہ وظیفہ انسان کی تقدیر اور نصیب کے فیصلے کر دیتا ہے۔ آج جمادی الاول کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا پورا سال بڑی شدت سے انتظار کیا۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہوگی۔ آج اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھ کر اللہ کو راضی کر لو۔ آج ایک ایسا خاص، ایک ایسا مستند وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جب کوئی بندہ جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بہت زیادہ رحم فرماتا ہے۔ اتوار تو بہت سے آئیں گے لیکن جمادی الاول کا قبولیت والا اتوار سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جمادی الاول وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کا نصیب اور تقدیر لکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے مشکلات اور مسائل کا خاتمہ چاہتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی وہ حاجتیں، وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر رب کعبہ کو راضی کر لیں گے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، میرے وہ بزرگ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، آج ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ آج جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا وہ گھر اسی سال ارپتی بن جاتا ہے۔ آج جو بندہ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا اس مقصد میں کامیابی 100% یقینی ہو جائے گی۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے جو خالی جھولیوں کو بھرتا ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر کوئی لازمی پڑھے اور رب سے مانگے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ جب کبھی مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی مصیبت آتی ہے تو جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو خود میرے محتاج ہیں، تم ان سے مانگتے ہو۔ اس لیے جب بھی کبھی مشکل وقت آئے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ جو لوگ تسبیحات، اعمال اور وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی، تو آج جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر سے تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، جو لوگ سفید پوش ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے کہ اب کہاں سے آئے گا۔ جو لوگ صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں، کامیابی پھر بھی مقدر نہیں ہوتی، سارا دن دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، گاہک تک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو جاتا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رب کے کمالات کو غیب سے آتا ہوا دیکھیں۔ آپ اللہ کی غیبی مدد کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ دوستو، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ ہم رب سے مانگتے ہی کب ہیں؟ جب ہمیں کہیں سے مدد نہیں ملتی، پھر ہم رب سے مانگتے ہیں۔ پیغمبروں، رسولوں نے، اللہ کے ولیوں نے جب بھی مشکل وقت میں مانگا، رب کریم سے مانگا اور ان کی ہر حاجت پوری ہوتی تھی۔ آج ہم پر مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، ان کے سامنے روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ ان کو یقین آ جائے کہ واقعی ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہو چکے ہیں۔ آج رب کریم سے بھی آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اس موقع کو ہرگز ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ یقین کامل توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بڑا بدبخت ہے، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آج رب کریم سے جو مانگو گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ آج رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانی ہے، من پسند نوکری تقدیر لکھوانی ہے، من پسند فیصلے کروانے ہیں، تو آج یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لو۔ دکان پر ہو، دفتر میں ہو، کاروبار پر ہو، سفر پر ہو، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آج کا دن مانگنے کا دن ہے، آج کا دن خزانے لوٹنے کا دن ہے،
آج کا دن قبولیت کا دن ہے. آج رب کریم سے اپنا نصیب لکھوانے کا وقت ہے. یہ موقع، یہ وقت، یہ قبولیت والی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی. جمادی الاول بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا کہ جس کی حاجت پوری کر دی جائے، اپنے من پسند فیصلے کروانے والا جو رب کریم سے خزانے لوٹنا چاہتا ہے. آج کا یہ وظیفہ ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا. آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے. جب آپ کے ملک میں 3 جمادی الاول اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے. آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا. آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے. آپ دکان پر ہیں، دکان میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن 3 جمادی الاول اتوار کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا. اب عمل کیا ہے؟ آج 3 جمادی الاول اتوار کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں. ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگدستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے. آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے. اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو. آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں. یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے. نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو. میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں. الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے. جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم. آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ منگتا بکاری فقیر بن کر بیٹھے ہیں، اور آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام مبارک کا وظیفہ ہے. رب کریم کی ایک صفت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو غیب سے اسباب پیدا کر دیتا ہے. آپ نے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے. آج وہ وظیفہ بتا رہا ہوں جو جمادی الاول کی 3 تاریخ اتوار کے دن کا بڑا ہی خاص، بڑا ہی شرطیہ وظیفہ ہے. اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو آپ کو وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا. اگر کوئی بھی نقطہ، کوئی بھی بات آپ سے چھوٹ گئی تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے. اور آج یا مسبب الاسباب پڑھنا آج ہر گھر کی ضرورت ہے. آج ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں. لاکھوں کمانے والے بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے پریشان ہو جاتے ہیں
کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مہنگائی کا دور ہے، آج پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھیں، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے کی دیر ہے، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ وہ دوری خواہشات جو آج تک پوری نہیں ہو سکیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، ایسی دعا ہے کہ جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب بھی اپنی پریشانی اور اپنی تنگ دستی، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ اربپتی بن جائے گا۔ جس دکان پر پڑھ لیا جائے گا اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس مقصد کے لیے پڑھ لیا جائے گا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے اس تسبیح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجتوں کی، 11 مرادوں کی، 11 خواہشوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو اللہ 11 کی 11 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے 3 جمادی الاول اتوار کے دن یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے سرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں، یا جبارو یا قہارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو دو بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر صرف 21 بار
یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر 3 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے اپنے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفے فائدہ نہیں دیتے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کے نصیب تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔